کے ساتھ نجات جڑی ہوئی ہے۔ جن دوستوں نے آج اس محفل کا انتظام کیا ہے، دعا گو ہوں خالق کائنات انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ رات کا وقت ہو، ٹٹاٹوپ تاریکی ہو اور مسافر کے بھٹکنے کا اندیشہ ہو، اگر اس وقت تاریک گلی میں کوئی چراغ جلا کے رکھ دے، گلی کو روشن کر دے، جس نے رات کے اندھیرے میں چراغ جلایا اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے یا نہیں؟ تاکہ مسافر کو ٹھوکر نہ لگے، مسافر راستہ نہ بھولے، تو جس نے تاریک گلی کو روشن کیا اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی۔ آج کی یہ محفل مسافران جنت کا راستہ روشن کرنے کے لیے سجائی گئی۔ آج کی یہ محفل آخرت کے مسافروں کا راستہ روشن کر رہی ہے کہ دنیا کی غفلت میں، مادیت میں کھو کر کہیں اپنی منزل نہ بھول جانا، غفلت میں مبتلا نہ ہو جانا کہ یہی سب کچھ ہے۔ حقیقت آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی مسافر خانہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو آج کی یہ محفل مسافران جنت کا راستہ روشن کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ہماری سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان۔ بندہ گناہ گار ہے پر دنیا سے ایمان لے کے گیا، بالآخر وہ بخشا جائے گا۔ ایمان اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے گا۔ اگر اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے کوئی دوزخ میں چلا بھی گیا تو ایمان دوزخ میں رہنے نہیں دے گا۔ اس لیے ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اگر کسی کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا تو پھر ایسا عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو جو بندہ دنیا سے ایمان لے کے گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے، اس لیے کہ وہ اپنی بخشش کا سامان لے کے جا رہا ہے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھ، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھ۔ ہمیں نبوت کا انکار کرے گا وہ سارے دین کا ہی انکار کرے گا۔ ہم مومن ہیں حضور کو صرف نبی ماننے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم مومن ہیں حضور کو آخری نبی ماننے کی۔ حضور اللہ کے اب قیامت کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، قیامت کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے، حضور کے بعد نبی کا آنا جائز سمجھے یا کسی کو نبی مانے، وہ کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں توقف کرے وہ بھی کافر ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اب قیامت کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں۔ قیامت تک مومن وہی ہے جو حضور کا کلمہ پڑھے گا، جو حضور کو آخری نبی مانے گا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ عقیدہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ عقیدہ تعویلات فاسدہ سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ اور نص کسے کہتے ہیں؟ یہ سین والی نص نہیں، سواد والی نص۔ نص کسے کہتے ہیں؟ ما سیق الکلام و لأجلہ، جس بات کے لیے کلام کیا جائے، جس مقصد کو بیان کرنے کے لیے کلام کیا جائے۔ آگے پھر نص کی 4 قسمیں ہیں، ان کی تشریح نہیں کر رہا کہ عام لوگوں کے لیے گفتگو مشکل نہ ہو۔ وہ مثال دے رہا ہوں جس کو عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ 2 + 2
4 ہے یا 5؟ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے درس نظامی کیا ہے، اتنی کتابیں لکھی ہیں، میں ثابت کرتا ہوں 2 × 2 5، آپ مان لیں گے؟ مرزیت کی ساری عمارت 2 × 2 5 پر کھڑی، دجل پہ، جھوٹ پہ، فریب۔ ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ نص تو بہت بڑی چیز ہے کہ حدیث صحیح، یہ تو بہت بڑی دلیل ہے۔ ان کے پاس تو کوئی حدیث ضعیف بھی نہیں ہے اپنے موضوع کو ثابت کرنے۔ حالانکہ حدیث ضعیف حدیث صحیح کے مقابلے میں آ جائے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، علم ترجیحات میں۔ لیکن مرزیوں کے پاس تو اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث ضعیف بھی موجود ہے۔ ان کی ساری عمارت جھوٹ پہ کھڑی ہے، دجل پہ کھڑی ہے، فریب پہ کھڑی ہے، 2 × 2 5 پہ کھڑی ہے۔ مرزے نے جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ اس گناہ گار کے پاس موجود ہیں۔ مرزے کا سارا لٹریچر جو اس نے لکھا ہے نظم میں، نثر میں۔ اگر پچھلی صدی میں عالمی سطح پہ مقابلہ ہوتا کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہے، تو پتہ ہے فرسٹ کون آتا؟ غلام احمد قادیانی جھوٹوں کے مقابلے میں فرسٹ ہے۔ اس نے اتنے جھوٹ ان کتابوں کے اندر لکھے۔ مرزیت کی ساری عمارت جھوٹ پہ کھڑی ہے، دجل و فریب پہ کھڑی ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت پر نصوص قطعیہ ہیں تو ہم اہل اسلام کے پاس ہیں۔ عقیدہ ثابت ہوتا ہے قرآن سے، عقیدہ ثابت ہوتا ہے حدیث سے۔ قرآن اور حدیث کے بعد تیسرا ماخذ جو ہے مسائل شرعیہ کے لیے وہ اجماع ہے، اور اس کے بعد قیاس۔ قرآن اور حدیث کے دلائل اس موضوع پر اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی خطبہ میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے۔ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے تو اس کی تشریح کرنا بھی حضور کا منصب ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی حضور نے خود بیان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور 225 کے قریب حدیثیں ہیں جن میں حضور نے اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ 100 کے قریب آیتیں ہیں، 100 کے قریب آیتیں ہیں قرآن پاک میں جن کے اندر یہ عقیدہ بیان ہوا ہے، یا دلالت النص، یا عبارت النص، یا اشارت النص، یا اقتضاء النص۔ یہ جو نص کی 4 قسمیں ہیں، ان آیتوں کے اندر کوئی ایک موجود ہے یا کسی آیت میں 2 موجود ہیں، دلالت النص اور عبارت النص۔ 100 کے قریب آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے، اور 225 کے قریب حدیثیں ایسی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد تیسرا ماخذ کیا ہے؟ اجماع۔ تیسرا ماخذ کیا ہے؟ اجماع کسے کہتے ہیں؟ اجماع امت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت کسی مسئلے پر اکٹھی ہو جائے، اس کا مطلب ہے ماہرین شریعت کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائے۔ جاہلوں کا اجماع کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر جاہل کسی بات پہ اکٹھے ہو جائیں تو دین کا مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ ماہرین شریعت جن کا علم بھی سچا سچا ہو اور تقوی بھی اعلیٰ ہو، مستند عالم بھی ہو اور متقی بھی ہو، فکر آخرت رکھنے والے علماء، فکر آخرت رکھنے والے علماء سو کے اجماع کی بات نہیں ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، امت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اجماع ہے تو صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ صحابہ کرام کسی مسئلے پہ اجماع کر لیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، آپ صحابہ کے بعد آنے والی امت صحابہ کے اجماع کو توڑ نہیں سکتی۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ صحابہ اجماع کر لیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، بعد میں کوئی آ کے کہ نہیں صحابہ نے اجماع غلط کیا ہے، کہہ سکتے ہیں؟
چند لوگ ہی بولے صحابہ اجماع کر لے، بعد والی امت صحابہ کے اجماع کو توڑ سکتی ہے؟ میرا خیال ہے پہلے صحابہ کی شان آپ کے سامنے بیان کروں، تب آپ کو پتا چلے گا یہ جو اجماع کر رہے ہیں یہ کتنی شان والی ہے۔ کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے افضل ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت امت کون سی تھی؟ میں اور آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، اس وقت امت کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبیوں کے بعد سب سے افضل جماعت ہے تو صحابہ کرام کی جماعت۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کی پیروی کرنے والے پہ رب راضی ہو جائے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، وہ جو صحابہ کے پیچھے چلے۔ والذین اتبعوہم، یہ ہم ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ سابقون الاولون کی طرف۔ اور سابقون الاولون کون ہے؟ بعض نے کہا بدری صحابہ تک، اور بعض نے کہا بیعت رضوان تک۔ جتنے صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے وہ سب سابقون الاولون۔ تو جن کے پیچھے چلنے والوں پہ رب راضی ہے، آگے چلنے والوں پہ کتنا راضی ہوگا؟ عقیدہ ختم نبوت۔ جب میرے آقا کریم کا وصال ہوا تو اسلام دشمنوں نے سوچا کسی طرح اسلام کو مٹائیں، یہ موقع ہے اسلام کو مٹانے کا۔ تو اس وقت اسلام دشمنوں نے مختلف علاقوں میں بیک وقت 4 جھوٹے نبی کھڑے کر دیے۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اسدی، سجا بنت حارث، یہ سب اپنے کلمے پڑھا رہے ہیں اور حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ 200-400 بندے ان کے ساتھ نہیں تھے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ تھا۔ اس قدر لوگ انہوں نے اپنے جال میں پھنسا لیے تھے۔ جھوٹے نبی مختلف علاقوں میں بیک وقت کلمے پڑھا رہے ہیں۔ اسود عنسی شام کے علاقے میں، یمن کے علاقے میں کلمے پڑھا رہے ہیں۔ شام میں ایک تابعی بزرگ تھے حضرت ابو مسلم خولانی، اسود عنسی کے سپاہی اسے پکڑ کے لائے اسود عنسی کے دربار میں۔ اسود عنسی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ ابو مسلم خولانی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسود عنسی نے کہا اچھا مدینے والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا ہاں، میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور ان کے بعد میں کسی کو نبی نہیں مانتا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسود عنسی نے کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے تم ان کے بعد کسی کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ دربار میں ننگی تلواریں لے کے سپاہی کھڑے تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا تمہارا خیال ہے کہ ان سپاہیوں کو حکم دو گے یہ تلوار چلائیں گے تو تلوار کے ڈر سے میں ایمان چھوڑ دوں گا؟ یہ خیال دل سے نکال دو کہ موت کے ڈر سے میں رسول اللہ کا دامن چھوڑ دوں گا۔ تم تلوار چلاؤ، میرے خون کا آخری قطرہ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے بدن سے جاری ہو۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، ذرا وقت دے سو سنے سان کے ناسے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں محبت کرنا اور محبت کی لاج نبھانا یہ مردوں کا کام ہے۔ مرد جانتے ہیں کہ بات کو نبھایا کس طرح جاتا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں موت کے ڈر سے رسول اللہ کا دامن چھوڑ دوں گا۔ سپاہیوں کو حکم دو تلوار چلائیں، میرے خون کا آخری قطرہ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے بدن سے نکلے گا۔ اسود
نے کہا نہیں میں تلوار نہیں چلاؤں گا، میں تو تمہیں آگ میں جلاؤں گا۔ آگ بھڑکائی گئی، دو سپاہی آئے، ابو مسلم خولانی کو بازو سے پکڑا، آگ کی طرف لے کے چلے تو ابو مسلم خولانی کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو جو آگ کے قریب جا رہے ہیں کلمے کا ورد تیز ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسود انسی نے کہکا لگایا، اس نے کہا ابھی یہ ذکر بند ہو جائے گا، ابھی یہ کلمے کا ورد بند ہو جائے گا۔ سپاہیوں سے کہا اٹھا کے آگ میں پھینک دو۔ جناب ابو مسلم خولانی کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا گیا، اور دنیا یہ منظر دیکھ کے حیران ہوئی، آگ کے الاؤ بھڑک رہے ہیں اور آگ کے اندر سے کلمے کا ورد جاری ہے۔ سبحان اللہ، ذکر نہیں رکا، آواز نہیں بند ہوئی، آگ کے الاؤ بھڑک رہے ہیں اور بھڑکتے ہوئے الاؤ میں سے ابو مسلم خولانی کی آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گرمی ہے پر آگ میں تو نہیں نہ بیٹھے، پنکھے بھی چلے ہوئے ہیں، قالینوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم پنکھوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے وہ آگ میں کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا یہ منظر دیکھ کے حیران ہوئی، آگ کے الاؤ بجھ گئے، ابو مسلم خولانی کے بدن کا ایک بال بھی نہیں چلا۔ اسود انسی کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، منہ کھلا رہ گیا، حیران ہو کے کہنے لگا ابو مسلم یہ کیا واقعہ پیش آ گیا؟ آگ بجھ گئی ہے اور تیرے بدن سے تو لباس بھی نہیں جلا، جسم کا ایک بال نہیں جلا۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، دوزخ کی آگ بھی آ جائے رسول اللہ کے غلام پہ اثر نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے۔ اے عشق تو نے میرے سینے میں وہ آگ بھڑکا دی ہے جس پہ دوزخ کی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آگے آپس ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ 1974 میں مسجد والا مدرسہ، مسجد والا اور مدرسے والا فتویٰ پارلیمنٹ میں آئین کا حصہ بن گیا۔ کتنے سالوں بعد؟ 84 سے 74، کتنے سال بنے؟ 1884 سے 1974، کتنے سال محنت کی مسلمانوں نے؟ 90 سال کی محنت کے بعد مسجد والا فتویٰ پارلیمنٹ میں پہنچا، آئین کا حصہ بن گیا، 90 سال کی محنت۔ تو انشاءاللہ آج یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں نا عقیدہ ختم نبوت پر، آج عوام لگے ہوئے ہیں، یہ 2023 کے بعد جو بند دروازے کھلیں گے اور انشاءاللہ 2025 تک جو امت مسلمہ کے حکومتوں کے جو سربراہ ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ جب انہوں نے یہ مسئلہ اپنا مسئلہ بنا لیا کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، تو مرزیت کا فتنہ پاکستان سے نہیں دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ مرزیت کا یہ فتنہ دنیا سے ختم ہو جائے گا جس دن مسلمان اکٹھے ہوں گے، جس دن مسلمان اکٹھے ہوں گے، مسلمان سربراہان انہوں نے مل کے مسلم کامن ویلتھ بنا لی، اس دن مرزیت کا فتنہ صرف پاکستان نہیں دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ آپ کی یہ محنت جو آج آپ کانفرنسیں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، یہ نہ کہ ان کا نتیجہ کیا ہے۔ 1884 میں علامہ غلام دستگیر نے کتاب لکھی، لیکن جب 1974 میں پارلیمنٹ کے اندر وہ فتویٰ سنایا گیا، اس وقت 84 والے بزرگ زندہ موجود تھے اور وہ بنیاد رکھ گئے۔ 90 سال مسلمانوں نے محنت کی تو مسجد والا فتویٰ پھر پارلیمنٹ میں آئین کا حصہ بن گیا۔
اگر آج آپ کو اپنی محنت کا اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی نتیجہ نہیں نظر آتا، محنت جاری رکھیں، اگلی نسل اس نتیجے تک پہنچ جائے۔ مرغی کے نیچے انڈے رکھے تو کتنے دنوں بعد بچے نکالتے ہیں؟ 40 اگر کوئی مرغی کے نیچے انڈے رکھ کے تیسرے دن ہی انڈے نکال کے چیک کرے کہ بچے بنے ہیں یا نہیں بنے، کٹائے انڈے روز ہی ٹھنڈے کرے تو انڈے خراب نہیں ہو گئے۔ مرغی کے نیچے رکھ دیے نا تو اب ذرا انتظار بھی کرا، یہ نہیں کہ روز انڈے نکال کے ان کو ہوا لگائی اور چیک کرائے، میں بڑا بےتاب ہوں جلدی نتیجہ نکلے، جلدی انڈوں سے بچے نکلے۔ ایک پروسیس ہے، جب اس سے وہ انڈے گزریں گے پھر ان سے بچے نکلیں گے۔ اللہ نے ایک قانون بھی تو بنایا، تو قوموں کی زندگی میں بھی قانون ہے، قومیں جب اس قانون سے گزرتی ہیں اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے محنت آپ جاری رکھیں، آپ اپنی آنکھوں سے نتیجہ دیکھیں نہ دیکھیں، میرا یہ ایمان ہے یہ مسجد میں جو محفل آپ کر رہے ہیں یہ بھی کوئی چھوٹی محفل نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے آپ جو آواز لگاتے ہیں جب اس میں رسول اللہ کا ذکر ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں نہ کوئی مسجد چھوٹی ہوتی ہے نہ کوئی محفل چھوٹی ہوتی ہے، کبھی نہ کہیں چھوٹی مسجد چھوٹی ہوتی ہے، مسجد بڑی فضیلت والی جگہ ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، لفظ بدل جائیں تو بے ادبی والی بات ادب کے دائرے میں آ جاتی ہے لفظ بدلنے سے۔ مثلا آپ یہ کہ مسجد چھوٹی ہے اور مانا ہے آپ کے اس مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے تو اور مانا ہے، مقصد تو پورا ہو جائے گا کہ یہاں نمازی تھوڑے آتے ہیں، لیکن مسجد کو چھوٹا نہ کہیں، جگہ تھوڑی ہو پر لفظ جب مسجد آ گیا تعلق کس سے جڑ گیا؟ اللہ سے۔ تو جس چیز کا تعلق اللہ سے ہو جائے وہ معمولی چیز ہے، نہ کوئی مسجد چھوٹی ہے نہ کوئی محفل چھوٹی ہے۔ یہ جو بچے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سرمایہ ہمارا، آج یہ جو عقیدہ ختم نبوت سن رہے ہیں یہ آگے نسلوں تک پہنچائیں گے، ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہے تو آج آگے پہنچا رہے ہیں، اس لیے یہ محفلیں آپ رسول اللہ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کبھی دل میں خیال آئے نا کاش میں اس دور میں ہوتا، کبھی حضور کو وضو کراتا، کبھی نالین پہناتا، تو عقیدہ ختم نبوت کی ڈیوٹی دیں، جو عقیدہ ختم نبوت کی ڈیوٹی دیتا ہے وہ حضور کے ذاتی خادموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ 90 سال محنت کے بعد 7 ستمبر 1974 پاکستان کے آئین میں یہ لکھا گیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہمیشہ مسلمان ہوگا، کوئی غیر مسلم پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اس وقت مولانا شاہ درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ MLA تھے، انہوں نے اسمبلی میں سوال اٹھایا کہ ذرا مسلمان کی تشریح بھی کر دو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ یہ تو طے ہو گیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم مسلمان ہے، آگے یہ بھی لکھ دو مسلمان کہتے کسے ہیں۔ اب اس پر بحث ہوئی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، آخر جو بات لکھی گئی وہ یہ تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننے والا شخص مسلمان ہے، جو حضور کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ مرزئی اس کی زد میں آتے تھے، اب مرزئیوں کو بلایا گیا اسمبلی میں کہ تم ثابت کرو تم اس کی زد میں نہیں آتے۔ مرزئیوں نے مختلف اوقات میں آ کر 1000 سوالات کیے ہیں علماء اسلام سے، جو اسمبلی میں ہمارے علماء نے جواب دیے، 1000 سوالات۔ آخری دن جب 7 ستمبر 1974 کو آئین پاس ہونا تھا، اس دن مرزا ناصر حواریوں کے ساتھ آیا ہے۔ اپریل سے ستمبر تک جو سیشن ہوتے رہے ہیں ان میں مرزیوں کو موقع دیا گیا کہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو، نہیں کر سکے۔ آخری دن جب 7 ستمبر کو آئین پاس ہونا تھا، مرزا ناصر اپنے حواریوں کے ساتھ آیا تو کس طرح آیا؟ چٹے سوٹ پہن کے،
چٹی پگڑیاں امامہ شریف پہن کے، ماتھے پہ پٹی باندھی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ والی پٹی ماتھے پہ باندھ کے آئے۔ جس مرضی کو تقریر کا موقع دیا جاتا اسمبلی میں، جب وہ ہمارے آقا کریم کا نام لیتا تو سر جھکا لیتا، دل پہ ہاتھ رکھتا اور درود پڑھتا۔ حضور کا ذکر کرتا، سر جھکا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے درود پڑھتا۔ مولانا شاہ نورانی فرماتے ہیں میں گھبرا گیا، مرزائیوں کی کتابیں علماء نے پڑھی ہوئی ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کچھ ہے۔ یہ جو ایم ایل ایز ہیں، قومی اسمبلی کے اراکین، انہوں نے تو کتابیں نہیں پڑھی، ان کو کیا پتا کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ دکھا کیا رہے ہیں۔ انہوں نے تو مرزائیوں کو دیکھنا ہے اور کہنا ہے مولانا ان کو کافر کہہ رہی ہو، یہ تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں، ان کے تو ماتھے پہ حضور کا کلمہ، حضور کا نام لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، اور یہ تو حضور کا نام سن کے سر بھی جھکاتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے درود پڑھتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں۔ مولانا شاہ نورانی کھڑے ہوئے، آپ نے ایک شعر پڑھا، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ ایک سوال آپ نے کیا مرزائیوں کو ننگا کر دیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ آپ نے سوال یہ کیا کہ مرزا ناصر تم اپنی کتابوں کی روشنی میں بتاؤ، جو شخص غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مرزا ناصر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے، تو حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ابھی تو یہ بناوٹ سے، فریب کاری سے اپنے آپ کو عاشق رسول ظاہر کر رہے تھے، اب ان کے اندر چھپی ہوئی پلیدی ظاہر ہو گئی کہ یہ حضور سے محبت کا اظہار کر کے اصل میں غلام احمد قادیانی کی حفاظت کر رہے تھے، اور ان کے اندر رسول اللہ کی دشمنی ہے، یہ حضور سے دشمنی کر رہے ہیں، اور بظاہر اوپر بناوٹ کیا کر رہے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمان وہ ہے جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا۔ یہ بات تو خود مرزا ناصر نے کہہ دی تھی کہ جو اس کو نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مولانا شاہ نورانی نے غلام احمد قادیانی کے خلیفہ سے، اس وقت کے مرزائیوں کے سربراہ سے یہ بات کہلوا دی۔ علماء کو پتا ہوتا ہے آپریشن کس طرح کرنا ہے، ان علماء کو سلام جو اسمبلی میں جہاد کرتے رہے۔ ایک حکومتی وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا اگر ہم مرزائیوں کو کافر قرار نہ دیں تو آپ کا آئندہ لایا عمل کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حضور کے رسالے پاک کے بعد جب عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ ہوا، جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، تو اس وقت کس نے عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دیا؟ پہلے پہرے دار حضرت صدیق، مولانا شاہ نورانی کی رگوں میں حضرت صدیق اکبر کا خون، وہ اولاد ہیں حضرت صدیق اکبر۔ جب حکومتی وزیر نے کہا کہ اگر ہم مرزائیوں کو کافر قرار نہ دیں تو آپ کیا کر لیں گے، مولانا شاہ نورانی جلال سے کھڑے ہوئے، ڈیسک پہ ہاتھ مارا اور کہا جب یہ ملک بنانا تھا اس وقت تو رسول اللہ کا نام لیتے رہے، اس وقت تو نعرہ یہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ اس وقت حضور کا نام لے کے تم نے ملک بنایا، آج رسول اللہ سے غداری کرنا چاہتے ہو، حضور سے بے وفائی کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ سے غداری کر کے دیکھو، پھر دیکھو میرا رب تمہارا حشر کیا کرتا ہے۔ لفظ مولانا شاہ نورانی کی زبان سے نکل رہے تھے، تاثیر مدینہ منورہ سے آ رہے بول مولانا شاہ نورانی رہے تھے، صدیقی خون جوش مار رہا تھا، پر تاثیر مدینہ منورہ سے آ رہی تھی۔ یہ لفظ جن اراکین اسمبلی کے کانوں سے ٹکرائے وہ سارے اپنی کرسیوں پہ کھڑے ہو گئے، اور قومی اسمبلی میں ہر طرف سے یہ صدا آنے لگی، مولانا یہ صرف آپ کا ہی عقیدہ نہیں کہ حضور آخری
ہوئی اسمبلی میں ہر طرف سے یہ صدائیں آنے لگی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، مرزیت پہ لعنت بے شمار، مرزیت پہ لعنت بے شمار، مرزیت پہ لعنت بے شمار۔ راتوں رات مرزیوں کو کافر نہیں قرار دیا گیا، انہیں موقع دیا گیا، وہ اسمبلی میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے۔ اس کے بعد 7 ستمبر 1974 کو آئین بنا۔ 10 سال مرزیوں نے قانون نہیں بننے دیا۔ 1984 میں قانون سازی ہوئی، لیکن 2022 میں بھی اس قانون سازی پہ عمل نہیں ہو رہا۔ آج بھی اگر وہ قانون جو پاکستان میں بن چکا ہے مرزیت کے حوالے سے، وہ قانون نافذ ہو جائے تو پاکستان سے مرزیت ختم ہو جائے۔ میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان کے مراکز جہاں سے ایمان کی یہ دولت تقسیم ہوتی ہے، خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ درو بود کی لوکال محمد، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، یہ 3 مراکز خیر ہیں جہاں سے ایمان کی دولت تقسیم ہوتی ہے۔ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ، اپنی اولاد کا تعلق مسجد سے جوڑیں، مدارس دینیہ سے جوڑیں، خانقاہوں سے اپنی اولاد کا تعلق جوڑیں۔ ہمیں مستقبل میں اسلام کی ضرورت ہے تو ہمیں ان مراکز خیر کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ عام لوگ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، سناؤ آج کل کاروبار کیسے چل رہا ہے، کہتے ہیں بڑی مندی ہے، سناؤ آج کل برادری کے کیا حالات ہیں۔ عام لوگ جہاں بھی بیٹھتے ہیں یا سیاست کی بات یا تجارت کی بات یا خاندان اور برادری کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ علماء جہاں بیٹھتے ہیں یہ امت میں اٹھنے والے فتنوں کی باتیں کرتے ہیں کہ حضور کی بولی والی امت کو فتنوں سے کس طرح بچانا ہے، ایمان کے ڈاکوؤں سے کس طرح بچانا ہے۔ یہ علماء اسی پر بحث کرتے، فلاں فتنہ اٹھا ہے، اس پر قابو کیسے پانا ہے۔ اب مجھے بتائیں جو ہمارے ایمان کی فکر کرتے ہیں ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ ایمان کی آواز مسجد کے ممبر سے بلند ہوتی ہے، اس لیے مساجد کو اہمیت دیں۔ سوئٹزرلینڈ یورپ کا بڑا مشہور ملک ہے، سوئٹزرلینڈ امیر ترین ملک ہے، دنیا بھر کی طرف سیاستدانوں کی دولت سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے۔ میں 2-3 دفعہ سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، وہاں جا کے بڑی حیرت ہوئی ہے، امیر ترین ملک، خوبصورت ملک، خوشحال ملک، لیکن قانونی اعتبار سے وہاں خودکشی کرنے کی اجازت ہے، وہاں خودکشی سے روکا نہیں جاتا، خودکشی کرنا جرم نہیں۔ کوئی مرنا چاہتا ہے ہسپتال جا کے ڈاکٹر سے کہے، ڈاکٹر انجیکشن لگا دے گا ورنہ مر جائے۔ میرے موبائل میں تصویر موجود، یہ سب بہانے ہیں تجھے راضی کرنے کے، یا اللہ ہم گناہگاروں پہ راضی ہو جا، اپنے فضل و کرم سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما، اس محفل کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا باعث بنا، حاضرین کی جائز دلی حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، ہمیں اپنے اسلاف سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اسلاف کے سینوں میں عشق رسول کا جو نور تھا اس کی کچھ جھلک ہمیں بھی عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی جن دوستوں نے آج محفل کا انتظام کیا ہے انہیں اجر عظیم عطا فرما، ہمارے جو بھائی سیلاب کی آفت میں مبتلا ہوئے انہیں نجات عطا فرما، آسانیاں عطا فرما۔
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إليك. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مغير الأحوال غير حالنا إلى أحسن حال وسخر لنا من هزوز الدنيا ما تعلم أنه خير لنا واصرف عنا وعن أحبتنا كل ما هو شر يا رب العالمين. الہی ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، الہی ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ الہی ہم اپنی اولادوں کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنی پناہ میں رکھنا، اس دور کے فتنوں سے نجات عطا فرما۔ جب آخری وقت آ جائے، روح بدن سے جدا ہونے لگے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ آخری دم ہماری زبانوں پہ یہ کلمہ جاری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔